السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول روح یارم پارٹ 1۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کی ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گناہ کار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے، اس لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا۔ وہ اپنے کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کئی کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ بچہ ڈان ڈارڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی، لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا، اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کے کہ اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں سے کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ تنگ گلی سے نکلتا ہوا ایک گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ، اور جب بات کرتا تھا اس کے گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اسے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے، وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔
अब तक वासिक मलिक और डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि अब वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपनी आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने। मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज़ पसंद आया। उसके लहजे में वासिक मलिक अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूँ उसे जेल से निकलवा सकता हूँ। ऐसे उसने अपने हाथों की 2 उंगलियों से चुटकी उसके आंखों के सामने बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ वासिक मलिक? मैं तुम्हें शारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूँ जिसकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियाँ जो बाहिफाजत तुर्की में हैं, लेकिन उनकी फहाश वीडियो आज भी तुम्हारे पास मौजूद हैं। मैं यहाँ शारिफ के लिए नहीं बल्कि उन लड़कियों के लिए आया हूँ। इस वीडियो का और जनरल प्रिंट मेरे सामने रिमूव करो और बाकी की खुद करवाओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वीडियो तो साइट पर रिलीज़ हो चुकी है। अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डॉन ने उसके सर पर बंदूक तानते हुए उसकी बात काटी। नहीं रुको, मैं करवाता हूँ कुछ। मुझे मत मारना, वो फिर से इल्तिजा करने लगा। 10 मिनट। डॉन का लहजा सफाक था और फिर सामने खड़ा शख्स उसे अपने करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वो कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फ़ोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि उसके आदमी उसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था उसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शारिफ के ख़िलाफ़ भी ऐसा कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर उन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फहाश जगह से दूर कर दी गई। वो लड़कियों जो शादी के बाद अपने खामंद के साथ हनीमून के लिए यहाँ आई थी, वासिक मलिक ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर उनकी वीडियोस बनाई, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज़ करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल्स शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन डेविल जानता था। वो जानता था कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। डेविल, मैंने हर किस्म का प्रिंट रिमूव करवा दिया है। लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। इन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। उसकी बात सुनकर डेविल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खिज़र पर डाली, जो कहता था कि उसका मुल्क बहुत पाक साफ़ है, बहुत नेक है। उसके मुल्क में कोई फहश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। खिज़र उससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से भी मैं निकलवा लूँगा उसे। 1 हफ्ते बाद सदीक की बेटी मासूमा यहाँ आने वाली है। मैं उसे कह दूँगा, वो ले आएगी। खिज़र ने हल पेश किया तो डॉन उठकर खड़ा हो गया। अब उसका यहाँ कोई काम न था। फिर पीछे मुड़ा और वापस उसके सामने आकर रुका। जानते हो वासिक, लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता वो दूसरों की माँ बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों के तुमने वो वीडियोस बनाई, वो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही थी। ज़रा सोचो, अगर वीडियो
ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کا کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے۔ آخر رانیہ کا رشتہ جو آ رہا تھا وہ اندر تیار ہو رہی تھی، اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تنظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں اور امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا، اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا، اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔
7 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद नहीं बदल सकता, रूह ने अपने छोटे छोटे हाथों में जारवाटा लिया। उसे साथ बैठकर खाने की इजाज़त न थी। जो बचता है वही खाने को मिलता। वो रोती न थी, उसे उन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। उसे आवाज़ निकालने की इजाज़त न थी। वो भी इंसान थी, उसे भी गुस्सा आता था, लेकिन उसे जब गुस्सा आता वो अपने आप पर निकालती थी। अम्मी के छोटे से कमरे में बस एक ही बेड था। उसे ज़मीन पर सोने की जगह मुयस्सर थी। उसे ये पता न था कि ये चटाई कब से उसके पास है, लेकिन वो जब से सो रही थी उसे यही फटी पुरानी चटाई दी गई थी। मैट्रिक तक स्कूल जाती रही, जो उसी के मोहल्ले में एक गवर्नमेंट स्कूल था। ये भी फातिमा बीबी की मेहरबानी थी, जो उसकी अम्मी की मिन्नतें करके स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। फातिमा बीबी का कहना था कि अगर वो ऐसी पढ़ती रहे तो कुछ बन सकती है। 15 साल की उम्र में जब उसने मैट्रिक पास किया तो अम्मी ने कह दिया कि आप घर के कामकाज सीखेगी। वो क्या सीखती, उसे सब कुछ आता था। बचपन से ही वो सब कुछ कर लेती थी, मगर उसे किसी के सामने बोलने की इजाज़त ना थी। गलती से उसके घर में कोई मेहमान या रिश्तेदार आता तो यही सोचता कि शायद ये बच्ची गूंगी है। उसकी सबसे छोटी बहन मारिया भी उससे 6 साल बड़ी थी और तीनों अभी कंवारी थीं। इससे पहले रानिया के लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन जब उन्होंने रूह को सामने देखा तो कह दिया कि हमें इससे शादी करवानी है, अगर आपको मंजूर हो तो। जिसके बाद रूह बेचारी के जिस्म पर न जाने कितने ही जख्म थे। अम्मी बात बात पर उसे मारने लगती, कहती तू जवान के सामने आई इसीलिए मेरी बच्ची का रिश्ता टूट गया। वो रोती तड़पती, लेकिन कौन सुनता था उसकी। वो सारी रात रोती थी और बेहिस औरत जिसे लोग माँ कहते थे बेखबर सोती रहती। वो जानती थी कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, और फातिमा बीबी वो तो सिर्फ पड़ोसन है। वो बस उसके नाम पर 5,000 रुपया उसकी माँ की हथेली पर रख देती थी। उसे 1 घंटा घर से बाहर रहने की इजाज़त थी, लेकिन सिर्फ फातिमा बीबी के घर और कहीं जाने की ख्वाहिश भी न थी। वो सिर्फ फातिमा बीबी से अपना दुख बांटती। उसके ज़ख्म देखकर वो रहमदिल औरत अक्सर रो पड़ती और कहती, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ज़िंदगी में एक शहज़ादा आएगा और तुम्हें इस दुनिया से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। तुम्हें खुशियाँ देगा, मोहब्बत देगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसकी बात सुनकर वो हंस देती। शहज़ादे शहज़ादियों की ज़िंदगी में आते हैं फातिमा बीबी। मेरी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा नहीं आएगा। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। मेहमानों को गए हुए अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लेकिन उनकी शक्लें ही बता गई थीं कि रानियां उन लोगों को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। अम्मी, मुझे नहीं लगता ये लोग रिश्ता करेंगे। देखो कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे थे। हमारी रानी से मारिया ने बात शुरू की। टेबल पर खाने पीने की चीज़ें बिखरी हुई थीं। अच्छी खासी महंगी तरीन दावत की गई थी। तानिया को तो खर्चे का सोच सोच कर हौल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। अब मेरी रानी है ही इतनी खूबसूरत। अम्मी ने रानिया का मेकअप से लदा चेहरा देखते हुए कहा, जबकि लड़के की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था, अरे रानिया जी, पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। आपने इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा कि उनकी बेटी हर फन मौला है। वैसे अम्मी की एक बात आपने नोट की, उन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ़ की, वो भी उस मनहूस के हाथ के बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रूह की तरफ दिलवाई। हाँ अम्मी, बुलवाएं उसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से। मुझे तो उस रिश्ते कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, मारिया ने उठते हुए कहा और घर की दीवार पे जाके खड़ी हुई। फातिमा बीबी रूह को घर भेजे लहजे में दुनिया भर की इज़्ज़त और मोहब्बत समोकर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सगी बहनें थीं। ये बात अलग थी कि फातिमा बीबी से कुछ भी छुपा हुआ न था।
اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپ ہی میں بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منحوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہی باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوشامدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا۔ کہاں؟ واحد نے جیسے ہی ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف کی اور روح کے بالوں کو سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے مر جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی، اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ رکھا؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انتہا وجود تھی۔ اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اس اٹھ کر رات کا کھانا بنا یا خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوشامدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی۔ بھی تو کل کے زخم ہرے تھے۔ جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لحظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔
उसी मनहूस ने दौड़े डाले होंगे उस पर। पहले तो मैं उसे रफा दफा करूँगी इस घर से, अम्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जबकि उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि उस घर में आकर उन्होंने उस बच्ची की जान मुश्किल में डाल दी है। उस औरत ने एक नज़र किचन की खिड़की से झांकती मासूम सी उस लड़की पर डाली जो अपनी शामत का इंतज़ार कर रही थी और चली गई। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज़ में रूह को पुकार रही थी। वो सुस्त कदमों से चलती बाहर निकली। जहां अम्मी हाथ में पाइप उठाए उसे पास आने का इशारा कर रही थी। सर, वो फाइल मेरे हाथ लग चुकी है जिस पर उन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो वीडियो थी। उसके अलावा मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है और मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच जाऊंगी। डॉन के साथ काम करना तो मेरा ख्वाब है। डॉन के साथ काम करके ही मैं अपने बाबा का बदला लूँगी। मुझे पता है कि वो बाबा का बदला लेने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मासूमा ने इन्फॉर्मेशन देते हुए कॉल बंद कर दी। खिज़र ने ये बात आकर डॉन को बताई। डॉन पहले ही अपनी टीम में एक लड़की को रखकर पछता रहा था। अब दूसरी लड़की को अपने साथ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए उसने खिज़र को कहा कि जितनी जल्दी हो सके लड़की के सामने उसके बाप के कातिल को ख़त्म किया जाए ताकि वह लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जबकि किसी और लड़की का ना सुनकर डॉन के करीब सोफे पर बैठी स्टाइलिश लैला के लब मुस्कुरा उठे। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, उसने कदरे हल्की आवाज़ में खिज़र से कहा, क्योंकि डॉन के सामने इस तरह की कोई बात भी करना अलाउड नहीं था। कुछ देर बाद लैला भी चली गई। तुम लैला के बारे में क्या सोचते हो? खिज़र ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। लैला के बारे में क्या सोचता हूँ? वह एक लड़की है, मेरी टीम में काम करती है। अगर अच्छी वर्कर ना होती तो शायद मैं उसे अपने साथ ना रखता। लैला एक बहुत अच्छी हैकर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लैला तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। खिज़र ने उसका ध्यान लैला पर ले जाने की नाकाम सी कोशिश की तो डॉन ने उस चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम शादी कर लो, घर बसाओ, वो तुम्हारा काम भी समझती है, लैला के साथ अच्छी गुजरेगी। खिज़र, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और बचपन का साथ है हमारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए किसी दिन टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं बस आधा घंटा तुम खुदकुशी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो शफाक अंदाज में बोला, वो मोहब्बत करती है तुमसे, सिर्फ तुम्हारे लिए है वो यहाँ, पर तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, वो तुम्हारे साथ वफादार है। खिज़र ने एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार डेविल की घुरी ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ खिज़र, इश्क से हसीन है मेरी दुनिया, वो कहकर जाने लगा। और अगर तुम्हें इश्क हो गया तो? खिज़र ने जैसे आज हार ना मानने की ठान रखी थी। इस दुनिया में वो लड़की ही नहीं बनी जिसके इश्क में यारम काज़मी गिरफ्तार हो जाए। वो उसे सख्त नज़रों से घूरता वहाँ से निकल गया। हर इंसान का जोड़ बना है इस दुनिया में, तुम्हें भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। फिर पूछूंगा तुमसे, इश्क हसीन है या तुम्हारी दुनिया? मैंने तो उस वक्त ही कहा था इस लड़की को घर से निकाल दो जब उसका बाप मारा था, तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। इस वक्त तुम्हें फ्री की नौकरानी चाहिए थी। अभी तो कुछ नहीं, उसकी खूबसूरती तेरी सारी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर गई तो नाम बदल देना मेरा। अक्सा खाला, जो कि अम्मी की बचपन की सहेली थी, उसके घर में आई थी। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। ये लड़की मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी बार रानिया का रिश्ता टूटा है, 29 साल की हो गई है वो, लेकिन अभी तक कंवारी बैठी है। हाय ये मनहूस, तेरी बेटियों का नसीब खा जाएगी। अक्सा खाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। अपनी बेटियों को बिठा एक तरफ और जल्दी से उसके हाथ पीले करके उसको रफा दफा करता कि तेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते आए। खाला ने कहा, अरे कहाँ से करूँ शादी, मेरे पास इसके लिए फूटी कौड़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों के लिए जहेज़ जमा किया है। अरे तुझसे जहेज़ मांग कौन रहा है? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो नए रिश्ते करवाती है।
لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے، اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں۔ پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں خالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بیچ دیتا ہے۔ آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس بھی تو وصول کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی کہ لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کرا دو، لیکن اقصیٰ خالہ ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بیچ دو، میں تو بس تمہیں کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہیں گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ! امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر جئی کے روح ہے تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ ہی اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہاری شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اسی کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں، رانیہ کا دوبارہ رشتہ اسی کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھایا جائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنا آپ خود سنبھال لے؟ نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 3 بیٹیاں ہیں، تیری عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اسے کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی۔ ہاں مگر سوتیلی۔ وہ آج شارف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔
نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے، اور کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کر تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے خضر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک ہے؟ ٹھیک سے اس کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شارف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے بیچاری جل جل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہوگی، اسی لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ خضر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں، جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آج اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے آئے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں۔ بھائی کے اندر تک کوئی جذبات ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟
खिज़र ने कुछ सोचते हुए पूछा। लैला की मोहब्बत में सच्चाई है। लैला से ज़्यादा प्यारा नहीं और प्यारा कोई नहीं कर सकता। और अल्लाह किसी के दिल में मोहब्बत उसी के लिए डालता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। और तुम्हें यह भी लगता है कि डीवल को लैला से ज़्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल। तुमने शायद देखा नहीं, लैला ने दोबारा भाई के लिए गोली खाई है। यहाँ भी भाई की जान खतरे में होती है, वो सबसे आगे होती है। लैला भाई से बहुत प्यार करती है, उसके प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मुझे यकीन है कि लैला भाई को खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी। और अगर डीवल को किसी और से प्यार हो गया, मेरा मतलब है किसी तीसरे से, तो खिज़र ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा कभी हो सकता है? भाई को प्यार? जोक ऑफ द डे। भाई को कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। और अगर हो भी गई तो तुम्हें क्या लगता है लैला किसी तीसरे को बर्दाश्त करेगी अपने और भाई के बीच में? इसीलिए तो मैं मासूमा को लेकर परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि बेचारी कैसे कहूँ मासूमा कोई लैला को। तुम्हें क्या लगता है डीवल, मैं इतनी आसानी से तुम्हारे आदमी को जेल से बाहर आने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। शारिफ को अब फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम भी अपने वफादार आदमी को भूल जाओ, इंस्पेक्टर साइम ने उसके सामने आते हुए कहा। अरे इंस्पेक्टर साइम, आप यहाँ, ये वक्त तो आपकी बच्ची के स्कूल से छुट्टी का है ना। आप ये मत कहिएगा कि मेरा दीदार करने के लिए आप अपनी बच्ची को स्कूल से लेने नहीं गए। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, वो भी तब जब आपने शेर के मुंह में हाथ डाला हो। मुझे इस तरह से मत देखें इंस्पेक्टर साहब। अरे मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं करूँगा। डीवल अपने दुश्मनों की कमज़ोरियों को इस्तेमाल नहीं करता। ये डीवल के काम करने का अंदाज नहीं है। मगर आपकी बेटी बहुत प्यारी है। मैं और कुछ कर नहीं सकता, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि आइंदा मुझसे मुखातिब होने से पहले आप याद रखें कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। बात करते हुए उसके गाल पर डिंपल नुमायां हो रहा था, जबकि सामने खड़े इंस्पेक्टर साइन का दिल चाहा कि उसके खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ कर रख दे, जो कि उसके 4 साला बेटी के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो मजबूर था। दुबई की पुलिस किसी आम बशिंदे पर हाथ नहीं उठा सकती थी, और दुबई की आवाम की नज़रों में डॉन एक आम आदमी था जिसे बहुत कम लोगों ने देख रखा था। अरे मैंने सिर्फ तस्वीर भेजी थी, उन लोगों ने एडवांस में 5 लाख भेज दिए। मैंने तो अभी कहा भी नहीं था कि लड़की को बेचेंगे भी कि नहीं। अक्सा ने उसके सामने 5 लाख की गद्दी रखते हुए कहा। अक्सा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं रूह को नहीं बेचूंगी। कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बगैर तुमने उन लोगों को तस्वीर भेजी? क्यों? तज़ीम बेगम को गुस्सा आ गया था। ओहो, इस वक्त मेरी मिन्नतें कर रही थी कि इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी हमदर्दी की थी, मगर मुझे क्या पता था ये हमदर्दी मेरे ही गले पड़ जाएगी। उन लोगों को लड़की पसंद आई और वो लोग 30 लाख देने को भी तैयार हैं। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है इन पैसों की? तुम्हें तो अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। ऐसे ही सारी ज़िंदगी बैठी कवारी रह जाएंगी। मेरा क्या है, मैं तो ये पैसे वापस भिजवा दूंगी। सिर्फ तस्वीर देकर 5 लाख बेच डाले। 30 लाख, ज़रा सोच कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी तेरी बेटियाँ। खैर तेरी मर्ज़ी, अभी मैं ज़रा भाई के घर जा रही हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो, वापसी पर ले जाऊंगी। अक्सा ने शातिराना अंदाज में कहते हुए बैग उठाया और बाहर निकल गई, जबकि तज़ीम बेगम ने कपकपाते हाथों से वो गड्डी पकड़ी और अंदर जाकर अपने कमरे में रखने लगी। उसका सारा ध्यान उन पैसों पर था। उसकी तीनों बेटियों की ज़िंदगी संभल सकती थी और साथ में रूह से भी जान छूट सकती थी, लेकिन उसका ज़मीर उसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। उसका ज़मीर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दे रहा था। लेकिन कब तक?
अब मुझे सिर्फ रूह चाहिए, रूह नूर। मुझे रूह नूर हर कीमत पे चाहिए। सुन लो अक्सा, तुमने उसकी तस्वीर मुझे भेजी थी। तुम्हें भेजने से पहले याद रखना चाहिए था कि अगर उस लड़की पर शेख का दिल आ गया तो किसी भी तरह उसे हासिल कर लेगा। उस लड़की के घर वाले माने या ना माने, लेकिन अब वह लड़की मुझे चाहिए। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है। इन 24 घंटे में अगर तुमने उन लोगों को निकाह के लिए तैयार ना किया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। शेख साहब, मैं हर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बेचने पर तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया है कि आप उसे 30 लाख देने को तैयार हैं, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक और कोशिश कर लूँगी। अगर 30 पर नहीं मानते तो फिर उन्हें 40 पे मनाओ, और अगर फिर भी नहीं मानती तो मेरे लोग उसे उठा लाएंगे। और याद रखना कि उस वक्त सिर्फ वह लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटियां भी साथ होंगी। शेख के बात ने अक्सा के रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा भी क्या है उस लड़की में कि शेख उस पर इतने पैसे लुटाने को तैयार है? हमें तो कभी इतनी अच्छी नहीं लगी, माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन शेख ने उससे पहले भी तो बहुत खूबसूरत देखी होंगी। मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर। जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल किसी काम पे नहीं लग रहा। अब जब तक मैं उस लड़की को हासिल न कर लूँ तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। शेख धारते हुए बोल रहा था, जबकि उससे कोसों दूर खड़ी अक्सा थर थर काँप रही थी। शेख साहब, मैं आखिरी कोशिश करती हूँ, हो सकता है इस बार वो मान जाए। आप मेहरबानी करके मेरी बेटियों को कुछ मत कीजिएगा, मैं उसे मना लूँगी। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे भी रूह की फ़ोटो इतनी जल्दी भेजने की? ये शेख तो बिल्कुल पागल हो गया है। ठीक ही कहती है तज़ीम, एक नंबर की फसादान है। ये अपने साथ साथ मेरी बेटियों को भी फंसाएगी मनहूस। सुबह होते ही पहले तज़ीम के घर जाऊंगी। शेख का फ़ोन बंद करके वह तज़ीम के घर जाने का प्लान बनाने लगी। मेरा ऐसी पार्टीज़ में जाना ज़रूरी नहीं, तुम लोग जाओ, वो सामने खड़े खिज़र से कह रहा था, जो उसे कितनी देर से पार्टी पर जाने के लिए मना रहा था। जाना ज़रूरी है डिवल, उन लोगों ने इतना इसरार करके बुलाया है। और साथ में तुम्हें यह भी बता दूं कि उन लोगों को तुमसे बहुत ज़रूरी काम है जो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। खिज़र का इरादा आज पक्का उसे अपने साथ ले जाने का था। काम उनको है, मुझे नहीं। प्यासा खुद कुएं के पास आता है, कुआं चल कर नहीं जाता प्यासे के पास। उन्हें अगर मुझसे इतना ही ज़रूरी काम है तो आकर मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट लेकर अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं मिलूँगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। डिवल डार्लिंग, चलते हैं ना, हम थोड़ी देर इंजॉय करेंगे। लैला अपने तंग चुस्त लिबास में चलती हुई उसके करीब आई और उसकी गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ लैला, अपनी लिमिट्स में रहा करो। ये ना हो कि तुम्हें उठाकर एक बार फिर से वहीं फेंक आऊँ जहाँ से उठाकर लाया था। वैसे भी तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसकी आंखों में देखते हुए बहुत कुछ जितला रहा था। जानती हूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो पड़ता है, और यकीन करो बस एक बार मुझे अपनी खिदमत का मौका दो, तुम्हें भी फ़र्क पड़ने लगेगा। लैला इस तरह की गुफ्तगू सिर्फ डिवल के सामने ही करती थी, और किसी में इतनी हिम्मत न होती कि लैला के सामने ज़बान भी खोल पाए। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। खबरदार जो आइंदा इस लहजे में मुझसे बात की। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही आगे ज़िंदगी में कभी पड़ेगा। तुम्हें अपने साथ रख कर मैं कुछ ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर मैंने दूर किया तो शायद तुम दुनिया से ही दूर हो जाओ। एक झटके से उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ डिवल, बहुत प्यार। तुम्हें एक न एक दिन देखूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें घट रही हों, और तुम कहते हो कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं।
نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ خضر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا، مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، یہ خدا کا تحفہ ہے۔ لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، اور بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی محبت ٹوٹ کر ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز اب بھی رندھی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس نے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نا نہیں ہوگی، اور پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی، تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے نکل گیا۔ تنظیم 5ویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی، اور الماری کھول کر دیکھا تو وہ پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے کیا ڈر تھا، بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ وہ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا۔ 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پر تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی؟ اس کی روح تو منحوس تھی جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی دوبارہ شادی تڑوا ڈالی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ وہ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو سوتیلی، اور اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوار ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو منا بھی لیا تو روح سے نکاح کے لیے، تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے کے جائیں گے؟ کیونکہ وہ لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے، شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی سوتیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے کے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔
اقصیٰ نے اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے، شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تنظیم چارپائی پر بیٹھی تھی۔ ہاں تنظیم، لاؤ، دو میرے پیسے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں، وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تنظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب تم روح کا نکاح کروانے کو تیار ہو؟ اقصیٰ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں روح کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں، جب تم چاہو مولوی اور شیخ کو یہاں لے کر آ جاؤ، ہم نکاح پڑھوا دیں گے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب کو میں لے آؤں گی اور شیخ صاحب فون پر ہی نکاح کریں گے، اس کے بعد ہم اسے دبئی بھیج دیں گے۔ اقصیٰ نے اسے جلدی بتانا شروع کیا۔ لیکن روح اتنی جلدی نہیں جا سکتی، کارڈ یا پاسپورٹ بننے کی وقت تو لگے گا، تنظیم نے کہا۔ ارے نہیں، اس کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، وہ اسے ایسے ہی لے جائے گا۔ اقصیٰ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایسے مطلب غیر قانونی طریقے سے، تنظیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، اور فکر مت کرو، شیخ ایسا پہلے بھی کر چکا ہے، وہ کئی لوگوں کو ایسے لے کے جا چکا ہے، اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو بھی گیا تو ہمارا نام کہیں نہیں آئے گا۔ اب تم رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچو، میں ذرا شیخ کو خوشخبری سنا کے آتی ہوں۔ روح چائے بنا کر لائی تو اقصیٰ اٹھ چکی تھی۔ روح تو کل تیار رہنا، کل میں مولوی صاحب کو لے کے آؤں گی، کل تیرا نکاح ہے، دبئی جائے گی تو دبئی۔ اقصیٰ روح کے سر پر دھماکہ کرتی جلدی سے گیٹ سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو نظریں جھکائے زمین پر گاڑے ہوئے تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا، کسی نے اس سے کچھ پوچھا نہ تھا۔ اس پر تو یہ بھی آسان نہ تھا کہ نکاح سے پہلے بتا دیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے۔ فاطمہ بی بی اس کے پاس آ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ فاطمہ بی بی اس سے کچھ پوچھتی، ماریا اس کے قریب آ بیٹھ گئی، جسے اس کی امی نے سخت نظروں سے گھور کر بھیجا تھا کہ کہیں وہ فاطمہ کو کچھ بتا ہی نہ دے اور پھر پورے محلے میں اس کی بدنامی ہو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، نہ تو کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے بات کی۔ اسے تو یہ بھی نہ پتا تھا کہ اس کے ہونے والے شوہر کا نام کیا ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ تو آج اپنی یتیمی کا رونا رو رہی تھی۔ آج صحیح معنوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ایک یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب کسی بھیڑ بکری کی طرح اس کی رسی کو کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اسے مار کھانے اور گالیاں سہنے کی عادت تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا جس کے حوالے وہ کر دی جا رہی تھی۔ سنو، وہ لڑکی معصومہ آج 6 بجے کی فلائٹ سے پاکستان سے یہاں آنے والی ہے۔ جیسے ہی وہ پیپرز تمہیں ملے تم انہیں شارف کے حوالے کر دینا، اور کل جیل سے چھوٹ جائے گا۔ لیکن شمس کا کیا کریں گے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا تم کچھ نہیں کرو گے، اسے میں خود ہینڈل کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس سے ملنے جاؤں گا، اگر سیدھے طریقے سے مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی بہت دنوں سے میں نے اپنے فیورٹ ہتھیار کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ خضر کا تو اس کے ساتھ جانے کا ارادہ تھا، وہ ایک ہی پل میں کینسل ہو گیا۔ وہ بلیڈ سے ان لوگوں کو مارتا تھا جن پر اسے حد سے زیادہ غصہ ہو، اور بلیڈ سے وہ اتنی خطرناک موت دیتا کہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ خضر کو اس کے ہتھیار سے نفرت تھی۔ اس کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح اگلے بندے کے جسم پر رینگتا اور سرخ لکیریں چھوڑتا جاتا۔ وہ بلیڈ کا استعمال تب کرتا تھا جب اگلے بندے کو تڑپا کر مارنا ہو۔ خضر کو اس کے بلیڈ سے جتنی نفرت تھی اتنا ہی ڈر لگتا تھا۔ اکثر اپنی پریشانیوں کی وجہ وہ اسی سے مٹاتا تھا۔
کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کی آواز آئی۔ نکاح نامے پر شیخ کے دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر پورا نکاح نامہ نہ دیکھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے رسم ادا کی۔ 3 بار اس سے اس کی مرضی پوچھی گئی، جس کا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس سے کیے گئے سوالوں پر اس نے حامی بھر دی۔ ہاں، اسے وہ شخص قبول تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ امی تو محلے والی عورتوں کے سامنے شیخ کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ خود اس کی شکل تو نہ دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوش شکل کہہ رہی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں پہلے سوچتی تو لوگ کہتے سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں بہت بری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پہلے اس کے بارے میں سوچا۔ آخر کل اگلے جہان میں جا کر اس کے باپ کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ امی تعریفیں سمیٹتی اسے بار بار اپنے سینے سے لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ بھی اس کی زندگی میں پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔